السلام علیکم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چند دوست مل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ہنسی مذاق کا جو ٹارگٹ ہے وہ کوئی ایک فرد یا ایک دوست ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھوں پر بات ہوتی ہے، کسی کے ناک پر بات ہوتی ہے، کسی کے پاسٹ انسیڈنٹ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب مزاح کیا جائے تو اسے مزاح کے طور پر لینا چاہیے، مگر وہ مزاح کب تضحیک بن جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز مختلف کامیڈی پروگرامز یا جسے آپ فن شوز کہہ سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں بظاہر تو وہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے مگر بہت سے لوگوں کی وہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان سر، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، انٹرو آپ نے سنا، مذاق تضحیک کب بن جاتا ہے؟ ہنسی مذاق ایک اچھی چیز ہے، لوگوں کا ٹائم اچھا گزرتا ہے، خاص طور پر دوستوں کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں آپ نے جو ذکر کیا، خاص طور پہ آفیسز میں یا تعلیمی اداروں میں جہاں دوست ہیں، ہم عمر ہیں، تو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بنتا بھی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو لے لیتے ہیں ایز اے گرانٹڈ، سمجھتے ہیں دوست ہے اس کے ساتھ جو مرضی کہہ دو، یا کسی کا نام رکھ دو یا نک نیم رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے پھر جو نیکسٹ پرسن ہے اس کی شخصیت پہ برا اثر ہو سکتا ہے۔ وہ اگر اس کو سیریسلی لے لے تو پھر وہ اس کے لیے ایک لیبل بن جاتا ہے، اور وہ آج اس لیول سے نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے ہیں کہ اگر کوئی اب یہ جو اس کو ہم تنقید پہ اگر لے کر آئیں، کرٹیسزم، تو وہ تنقید تعمیری بھی ہوتی ہے اور تخریب بھی ہوتی ہے، یوزفل اور یوز لیس بھی ہوتی ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو۔ تو کنسٹرکٹیو جو ہے نا تنقید، وہ بڑی اچھی چیز ہے، اور اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک۔ آپ کو مفت میں کوئی شخص بتا رہا ہے بھی آپ میں فلاں کمی ہے، یا آپ یہ ایسا کر لیں یا ایسا کر لیں، یا ہنسی مذاق میں کوئی چوٹ کر دی لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، تو اگر آپ اسے ایک فیڈ بیک کے طور پہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، اسے بجائے محسوس کرنے کے۔ اب یہ ہے کہ کہنے والے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ جو کہنے والا ہے اس کو بھی سلیقہ آنا چاہیے کہ میں کیسے تنقید کرنی ہے، اور جو سننے والا ہے اس کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اسے پرسنلی نہ لے اور اس کو ہنسی مذاق میں لے، اور اسے بلکہ اگر اسے فیڈ بیک سمجھ رہا ہے تو اسے فائدہ مند سمجھ کے اسے انجوائے کرے۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ تنقید کی جا رہی ہوتی ہے یا جسے ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ انٹروورٹڈ قسم کا، شائع قسم کا بندہ ہوتا ہے، اور لوگ انجوائے کرتے ہیں جب وہ مزید ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کو۔ اصل میں اسی طرح کے لوگ نشانہ بنتے ہیں مذاق کا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو سامنے سے کچھ جواب نہیں دے رہا، یا یہ ہے کہ چلو وہ اس کو اسکیپ گوڈ جسے کہتے ہیں کہ قربانی کا بکرا کسی ایک کو بنا لیتے ہیں، ہر بندہ اسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور ٹائم بھی گزارنا ہوتا ہے لوگوں نے، اب 9 to 5 جنہوں نے دفتر میں کام نہیں ہے تو بس وہ مذاق سے ہی چل رہے ہیں۔ تو واقعی میرے پاس کچھ ایسے کیس آئے جو کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے بڑے اداروں کے کہ جی میں ویسے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، جب میں آفس میں جاتے ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں انہیں جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص سے کہا جائے کہ کسی سے نفرت کرنے کے بجائے کہا جائے کہ آپ کی فلاں چیز مجھے اچھی نہیں لگی، تاکہ وہ اس میں اصلاح کر لے۔ تو اس کے طریقے ہیں، آپ ان سے نیگوشیٹ کریں، ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے مذاق کیا، میں نے انجوائے کیا۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اسے پسند نہیں کہہ سکتے میرا آپ کا کوئی مذاق نہیں ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں، تو یو ہیو ٹو سے نو کہنا آنا چاہیے آپ میں، اتنا جو ہے نا assertiveness ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس سے کیسے بچنا ہے۔ آپ اسے اوائڈ کریں، آپ محفل سے اٹھ کے چلے جائیں، اور آپ اس کو محسوس کرنے کی بجائے اسے ہوا میں اڑا دیں، تو پھر لوگ آپ کو بار بار میرے خیال میں تنگ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو منع کرنے کے باوجود کچھ لوگ اس چیز کو اور انجوائے کرتے ہیں جب آپ ان کو منع کرتے ہیں اور آگے سے مزید ریزنز دیتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا مذاق نہیں ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ آگے سے کہے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ میرا موڈ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی موڈ کا کیا، موڈ تو بنانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے جب آنسرز آگے سے آئیں اور یہ چیزیں تلخ ہونے لگیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اچھا، اصل میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بننے بھی نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم آپس میں مذاق کر لیتے ہیں تو پھر اس کی لمٹس ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں
کہ اب یہاں سے میں تھوڑی سی مثال دوں گا کہ ایک لٹریچر میں بھی ایک تنقید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طنز و مزاح ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں بڑے بڑے رائٹر ہیں، یونس بٹ سے لے کے، اور پھر ہم اگر یاد کریں تو پاسٹ میں مشتاق یوسفی، کاکم بدن ان کی کتاب تھی، پھر پطرس بخاری، تو ان لوگ پڑھتے ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں. اور میں تو بلکہ اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا کوئی مریض بھی ہوں تو انہیں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ یہ جو ہے رنجیدہ ڈرامے، غم والے، لڑائی جھگڑے والے، ان کو نہ دیکھا کریں، بلکہ اس کے بہتر ہے کہ اس طرح کے مزاحیہ پروگرام دیکھ لیں، کوئی اچھے پروگرام جن سے آپ کو خوشی ہو، کامکس وغیرہ. بلکہ میں خود بھی اب ہمارے چینلز پہ ایٹ اے ٹائم 2-3 چینلز پہ ہنسی مذاق کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں. اور ان میں وہی اداکار ہیں کہ جو پہلے تھیٹر کے تھے. اور تھیٹر میں اگر آپ دیکھیں پنجابی ڈرامہ، یا آپ یوٹیوب پہ ابھی بھی اویلیبل ہیں، دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے زبانی الفاظ استعمال کرتے تھے، اس میں کوئی فحاشی کا عنصر بھی تھا. تو اب تو میں یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہوں کہ انہوں نے امپروو کیا ہے. اور اب یہ ٹی وی چینلز پہ جو 1 گھنٹے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ہنسی مذاق کے، تو اسے لوگ انجوائے کرتے ہیں. اچھا، کسی کی ڈمی بنا لینا یا اس کی نقل کرنا، یہ ٹیلنٹ ہے، مزاح ہے یا تضحیک ہے؟ اصل میں دونوں چیزیں ہیں. اگر ایک خاص حد تک رہے اور اس میں جس کی ڈمی بنائی گئی ہے یا جس پہ تنقید کی جائے یا جس کے بارے میں مزاح کیا جا رہا ہے اس کی تضحیک نہ ہو، یعنی کہ اس کی بےعزتی نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے. بلکہ یہ بعض ملکوں میں ایسا ہے، مثلا کوریا میں، نارتھ کوریا میں غالباً انہوں نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ کسی پہ اس طرح کی تضحیک نہ کریں، یا سیٹائر جسے کہتے ہیں، طنزیہ. لیکن بعض ملکوں میں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اس نام پہ کہ یہ آزادی اظہار ہے اور آزادی رائے ہے. خاص طور پہ سیاستدانوں کے خلاف یہ اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. ایکٹرز ہیں یا سیاستدان ہیں، وہ ایک قسم کی پبلک پراپرٹی ہیں. تو ان کے بارے میں اب میں یہاں دیکھتا ہوں ہمارے چند ایک ہیں، اگر ان کا نام بھی لے لیا جائے، کہ اپنے سہیل احمد ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح وہ میر ہیں، علی میر ہیں. تو یہ اب جس کا چاہیں درجنوں لوگوں کا یہ بھیس بدل لیتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے بدلتے ہیں. اور ان کا انداز بھی بڑا اچھا ہے، اور ان کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ الفاظ بھی اچھے استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تو چلنا چاہیے. اور یہ تعمیری تنقید یا اس طرح کے طنز و مزاح، بلکہ یہ وٹ ہے آپ کی، کہ آپ وٹینس ہے کہ فوری طور پہ آپ ایک کریٹیولی آپ جو ہے ایک جواب فوری طور پہ کسی چیز کا دینا، تو یہ ایک بڑے عقل مند ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا، یہ وہ تو ہو گیا سیاستدانوں کی بات. عام لوگوں کے بارے میں جس طرح ایک چینل پر پڑھے گئے کے نام سے پروگرام تھا، کیمرہ چھپا کے لگا دیا، اس کے ساتھ مذاق کیا، وہ بندہ جب زچ ہو جاتا ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے کیمرہ ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کافی جو ہے نا شاکنگ ہوتا ہے نیکسٹ پرسن کے لیے. تو میرے خیال میں اس طرح کی سرپرائز اگر اچھی ہو جس سے اگلا بندہ پریشان نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اسی حد تک پریشان یا زچ کرنا کہ وہ بالکل ہی لڑنے پہ آ جائے، گالیاں دینے پہ آ جائے، فزیکلی مار داڑ پہ یہ نوبت آ جاتی ہے بعض اوقات، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی بھی ہمارے یہ جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے وہ کرتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا، تو دوسرا اسے محسوس نہیں کرتا، کیونکہ ان کو اس چیز کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کامیڈی پروگرام جو ہیں یہ ایک فن ہے، یہ آرٹ ہے، اور اس کو میرے خیال میں دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں، لیکن اس کو کسی ایک خاص حد تک یہ نہ ہو کہ ان کو آپ کسی مثلا بعض اوقات وہ جانوروں سے تشبیہ دینے لگتے ہیں. اب آپ نے سنا ہوگا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیر تک سوتے ہیں تو آپ کے لیے نقصان کی بات ہے. لیکن اب بعض لوگوں سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. تو کھونے یا ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اب اسے کسی جانور سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ڈے میں ایک دیکھ رہا تھا ایک پروگرام، تو اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، ہم خبر آئی ہے کہ برطانیہ میں کتے نے گریجویشن کر لی. تو وہ اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ دیکھیں جی، برطانیہ میں کتے نے گریجویشن کر لی اور آپ یہیں پھر رہے ہیں، آپ ایسے ہی پھر رہے ہیں. تو اس طرح سے کسی کو کہنا برا لگتا ہے. لیکن وہ پروگرام ہیں چل رہے ہیں، وہ بھی محسوس نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس چیز کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، باڈی شیمنگ، کسی اعضاء کو پکڑ لینا یا اس کے اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا، کسی کے ناک کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، بالوں کے بارے میں، یعنی ہمارے ہاں ایک وہ گنجا پن بھی ہے اس کے بارے میں.
ہاں کہہ رہے ہیں گنجے پن کو مطلب بعض کا تو ایئرپورٹ سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہیلمٹ پہن رکھا ہے، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جب یہ رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں تو یہ بیگم صاحبہ ان کی پٹائی کرتی ہیں تو اس طرح سے یہ کسی حد تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بندہ اگر فیل نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو سوشل کلچرل ویلیوز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اب بعض فیملیز میں آپ نے دیکھا ہے اگر کوئی شخص کوئی موٹا ہے یا اس کا قد چھوٹا ہے یا اس میں کوئی جسمانی خرابی ہے تو ایک خفیہ ایک قسم کا کمپرومائز ہوتا ہے، ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، یعنی اناؤنس تو نہیں ہوتا کہ بھئی اس کی اس خرابی کے بارے میں بات نہیں کرنی، اور واقعی کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا اور اس سے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور وہ تخلیق ایک ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہم دیکھیں نا اپنے بارے میں بھی انسان تو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوتا، جو لوگ پتلے ہیں وہ کہتے ہیں موٹے ہو جائیں، جو موٹے ہیں وہ کہتے ہیں پتلے ہو جائیں، جن کے بال بلیک ہیں ان کو وہ براؤن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آنکھوں میں لینز لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان مطمئن نہیں ہوتا، تو جو اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو سکتا تو دوسروں سے بھی ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے وہ لوگ اگر دوسرا بندہ اس کو پسند نہیں آ رہا تو بجائے اس کو کا مذاق اڑانے کے، اس کو تنقید کرنے کے، اسے طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے بات کی باڈی شیمنگ کی، دوسری ہم بات کرتے ہیں نیم کالنگ کی، کسی کا نام رکھ لینا، یہ بھی بڑا کامن ہے ہمارے یہاں۔ ہاں یہ نک نیم جو رکھ کے پکارنا یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو نام دیے ہیں بڑے لوگوں نے منتخب کر کے رکھے جاتے ہیں، اگرچہ یہ ایک لیبل ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ مذہب ہوگا، اس کا یہ قومیت ہوگی، ساری عمر وہ لے کے چلتا ہے، لیکن وہ ایک انسان کا جو بہترین لفظ جو سننا چاہتا ہے کانوں سے اس کا اپنا نام ہے اور وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے پکارنا چاہیے۔ بلکہ میں ایک سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں وہ مریض ایک دوسرے کسی نے کسی دوسرے مریض کو یار کہہ کے بلایا تو سائیکالوجسٹ نے کہا کہ بھئی یار مت کہیں۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے ان سے کہا بھی یار نہ کہیں تو پھر کیا اس میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگے نہیں نام لے کے پکاریں وہ زیادہ بہتر ہے تو نام لے، جو کان جو ہے سب سے اچھا لفظ سننا چاہتے ہیں اس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کامن چیز آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم لوگ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، جیسے حرف عام میں جگت کہتے ہیں، جی جی، یعنی کسی کو آگے سے ٹیڑھا جواب دینا، کہ کسی سے پوچھا کہ گاڑی میں سیٹ ہے تو اس نے کہا جی سیٹیں ہی ہیں، کون سا ہم نے دریاں ڈالی ہوئی ہیں، یا اس طرح کی دیگر چیزیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں تو یہ چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے ریمارک بہتر ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو علاقے بھی مشہور ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جگت بازی میں مشہور ہیں، تو یہ اچھا ہے، یہ آپ کے زرخیز ذہن کی نشاندہی ہے کہ آپ لوگ تمام اکثر ہم گفتگو میں ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، اور وہ جگت بھی اسی حد تک ہونی چاہیے جس حد تک کسی کو برا نہ لگے۔ اور اس میں اگر کوئی ایسا آپ بعض پروگرام میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ شور مچا کر لڑائی جھگڑا کر کے یا پولیس والوں کی طرح مار کٹائی کر کے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہنسنے کی بجائے لوگ اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس پہ زور لگانے کی بجائے، اس میں چیخ پکار کی بجائے اگر وٹ استعمال کی جائے اور ذہن سے اپنے زرخیز ذہن سے اگر آپ کوئی ریمارک بناتے ہیں، کوئی جملے بناتے ہیں اور جملے کستے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں وہ اچھی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پروگرام کے اختتام پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک بچے کا داخلہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ہوا، وہ فیملی نئی نئی یہاں سے پاکستان سے موو کر کے گئی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر جو اس کے ٹیچر تھے بچے کے، اس نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنا نام تبدیل کر لینا ہے، اب آپ کو جونی کہا جائے گا، چونکہ آپ ایک امریکی ریاست میں آ چکے ہیں اور یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جب گھر جا کے اس نے بتایا اپنے والدین کو کہ آئندہ سے آپ نے مجھے جونی کہنا ہے، تو ماں کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور اس کا نشان اس کے گال پہ رہ گیا۔ جب اگلے روز وہ گیا کلاس کے اندر تو ٹیچر نے دریافت کیا کہ آپ کے چہرے پر نشان کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں امریکن ہوا تو کچھ ایکسٹریمسٹ لوگوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ تو اسے کہتے ہیں وٹینس، آپ کا مائنڈ کیا ہے اور کیسے آپ جواب دیتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ جو بھی کام کریں ایک جو بیلنس ہے اس سے تجاوز نہ کریں، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور اس کی نیچر کا خیال رکھیں۔ اگر کسی شخص کو آپ کا مزہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں، اس کو سپیس دیں، اس سے دوستی کریں، اور اس کے بعد اگر آپ ایک ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہلکے پھلکے طنز و مزاح کے جملوں کو آپس میں آپ شیئر کریں تاکہ ماحول خوشگوار رہے۔ سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔